الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں، تمام ایمان والے، اسلام کے ماننے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، جس طرح ایک ایمان والا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس ایمان والے کو اللہ کے بعد اس کے نبی کی اطاعت واجب اور ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اللہ کو تو ایک مانتا ہے، اللہ کے اوپر تو ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو وہ نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی وہ اطاعت نہیں کرتا، تو اس انسان کا ایمان ناقابل قبول ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، وہ ادھورا مسلمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تمہیں پورا مسلمان بننا ہے، اگر تمہیں پورا پکا سچا مسلمان بننا ہے، اپنے آپ کو مکمل ایمان والا کہلانا ہے، تو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی اطاعت بھی تمہارے اوپر ضروری ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی عظمت بھی تمہارے اوپر ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی قدر اور اس کے نبی کی عزت بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، آؤ قرآن کریم کی جانب رخ کرتے ہیں اور قرآن کریم سے اس کا مقصد بیان کر پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں آخر اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے پہل مت کرو۔ اگر تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو، اگر کوئی تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو، تمہیں کسی امر کی ضرورت ہے، تمہارے معاملے میں تمہاری زندگی کے اندر کسی فیصلے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اس فیصلے کو قرآن کریم کے ذریعے تلاش کر لینا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا راستہ معلوم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا فیصلہ ڈھونڈنا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا حکم بیان فرمایا اور اللہ کے نبی اس کی کیا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ چاہے تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے وہ اخروی معاملہ ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اللہ
और उसके रसूल को अपने दरमियान में फैसल बना लेना, तब अपने अवामिर का, तब अपने कामों का फैसला करना। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अपनी आवाज़ों को अल्लाह के नबी की आवाज़ से बुलंद न करना। जब सहाबाए किराम को ये हुक्म मालूम होता है, सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के सामने पेश होते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बैठते हैं, तो सहाबा की वो मुक़द्दस जमात अल्लाह के नबी का इतनी ताज़ीम करती है, अल्लाह के नबी की इतनी तौक़ीर करती है, अल्लाह के नबी की इतनी इज़्ज़त करती है कि जब अल्लाह ने अपना पैगाम दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाज़ को अपने नबी की आवाज़ से बुलंद मत करना। तो तमाम सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के सामने पस्त आवाज़ में बात करते हैं, पस्त आवाज़ में बोलते हैं। यहाँ तक कि उमर इब्न खत्ताब, जिनकी आवाज़ अल्लाह ने इतनी बुलंद की है कि शैतान उन्हें देख कर के भाग जाता है, रास्ते को खाली कर देता है, ये उमर इब्न खत्ताब जब अल्लाह के नबी के सामने पेश होते हैं तो इस कदर पस्त आवाज़ में बात करते हैं कि अल्लाह के नबी को उनसे दोबारा बात मालूम करना पड़ती है। अल्लाह के नबी दोबारा कहते हैं, ए उमर ज़रा ज़ोर से कहो क्या कहते हो। ये उमर अल्लाह के नबी की इज्जत करता है, ये उमर अल्लाह के नबी की तौक़ीर करता है, ये उमर अल्लाह के नबी की आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को नीचा और पस्त कर लेता है। किस वजह से? कि इसने अल्लाह के हुक्म को जाना, इसने अल्लाह के हुक्म को माना कि अल्लाह ने कहा कि अपने नबी की आवाज़ के ऊपर तुम्हें अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना है। अहले इल्म ने लिखा है कि इसी से ये बात मालूम होती है कि आज अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बावजूद, इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बावजूद, अगर कहीं पर अल्लाह के नबी की हदीस बयान हो रही हो, अगर कहीं पर कोई अल्लाह के नबी की बात बयान कर रहा हो और कोई दूसरा इंसान अल्लाह के नबी की बात को काट कर अपनी बात को आवाज़ बुलंद जोरदार बुलंद करता है, अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी की बात के सामने अपनी राय का इजहार करता है, तो वह इंसान हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के ऊपर तुला हुआ है। लिहाजा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अल्लाह के नबी का नाम पुकारा जाए तो तमाम ईमान वालों को हुक्म यह है कि वहीं पर खामोशी को इख्तियार किया जाए, अपनी आवाज़ को पस्त कर लिया जाए। अगर कोई आपके सामने अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़ रहा है, अगर कोई आपके सामने अल्लाह के नबी का नाम ले रहा है, तो आपकी मजाल नहीं होनी चाहिए कि आप वहाँ पर अपनी राय को पेश करें, आप वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इसलिए कि यहाँ पर बात मेरी और आपकी नहीं है, यहाँ पर बात अल्लाह की है, यहाँ पर बात उसके रसूल की है। और इससे आगे बढ़ते हैं, हजरत उर्वा इब्न मसऊद कहते हैं कि मैंने बादशाहों के पास में मैं गया, कैसर और किसरा के पास में मैं गया, नजाशियों के पास में मैं गया, मैंने किसी बादशाह की इतनी अजीम, इतनी अजमत और तौक़ीर नहीं देखी जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सहाबा इज्जत और तौक़ीर करते हैं। आज हम भी तो उन्हीं सहाबा के नाम लेवा हैं, आज हम भी उसी नबी के मानने वाले हैं। तो क्या बात है कि एक तरफ अल्लाह की पुकारें हमारे सामने बुलंद होती है, अल्लाह के नबी की हदीसें हमारे सामने पढ़ पढ़ के सुनाई जाती हैं, क्यों हमारे कानों के ऊपर जुए नहीं चलती? क्यों हम अल्लाह के हुक्म को ठुकरा देते हैं? क्यों हम नबी की मोहब्बत को ठुकरा देते हैं? आज पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बना हुआ है, कोई भी आता है और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह के नबी की शान अक़दस में गुस्ताखाना अल्फाज का वो इस्तेमाल करता है, और एक दो महीने के बाद मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो ऐसी जाहिर और रोनुमा होती है जिसके अंदर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की हुई नजर आती है। अब सवाल ये है कि मुसलमान ऐसे मौके पर क्या करें? मुसलमान को क्या करना चाहिए? ज़रूर आप कहेंगे तो कि मुसलमान तो इसके ऊपर कट सकता है, मुसलमान इसके ऊपर मर सकता है। मैं कहूँगा कि हाँ, यकीनन मुसलमान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा सी सरसरी बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक तरफ किसी काफिर ने कोई ऐसी हरकत की, ज़रूर भी ज़रूर उसको काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए
اور اس کو سزا کا وہ مستحق ہے، اس کو آخر ایک ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوسرے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ڈرے اور کوئی آگے ایسے قدم نہ اٹھائے۔ لیکن کسی کو یہ سزا کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سزا تب مل سکتی ہے جب آپ قانون کے جاننے والے ہوں، جب آپ کے پاس علم ہو کہ آپ قانونی دائرے کے اندر رہ کر کے کس کو کیسے سزا دلا سکتے ہیں۔ آج مسلمان ہوش کے اندر، جوش کے اندر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں کہ تو اسے کیفر کردار تک کیسے پہنچائے گا، تو اسے سزا کا مستحق کیسے بنائے گا۔ یہ مسلمان جوش کے اندر آ کر کے ابھرتا ہے اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ضرور آپ اس کو سزا دلوائیے، لیکن اس سے پہلے اس کے ایسے اسباب اختیار کیجئے کہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے اور اللہ کے نبی کی شان میں کوئی آگے گستاخی بھی نہ کر سکے۔ لیکن جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اگر آپ کے دلوں کے اندر ہے اور واقعتاً ہے، تو صرف جب اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے اس وقت میں جو آپ کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ جوش آپ کے ایمان اور یقین کی علامت نہیں ہے، وہ جوش آپ کے ایمان کے اوپر دلالت نہیں کرتا، وہ جوش آپ کے نبی سے محبت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، بلکہ مسلمان اس وقت میں صرف اپنی انانیت کی خاطر، اپنی انا کی خاطر جوش میں اٹھتا ہے کہ اس نے میرے نبی کو ایسے کہا ہے، اس کی انا جاگتی ہے، اس کا تکبر جاگتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی، اگر اللہ کے نبی سے سچا پیار ہوتا، تو جب تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جب تمہارے سامنے، جب تمہاری کانوں کے اندر اذان کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ محبت کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ محبت اس وقت جوش میں کیوں نہیں آتی؟ بات ذرا سی کڑوی کسی کو لگ سکتی ہے، لیکن بات یقیناً پکی اور سچی ہے۔ مسلمان اگر آج اٹھ رہا ہے تو وہ صرف اپنی انانیت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک سے ہیں، بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ سچی محبت ہے، اور ہم صرف اور صرف دکھلاوے کی محبت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف دکھلاوا کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی انسان کچھ نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی سے پکی اور سچی محبت کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی سے خود معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہارے اللہ کے نبی کی محبت کے مقابلے میں نہ تمہارے والدین آنے چاہیے، نہ تمہارے بھائی آنے چاہیے، نہ تمہارے اعزاء اور اقربا آنے چاہیے، اور نہ ہی تمام لوگ آنے چاہیے۔ یعنی آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقربا اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے، تب یہ سچی محبت ہے۔ ابھی میں کہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں تمہیں مسجد کے اندر یہ کام کرنا ہے، مجھے بتلاؤ کون کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، صرف 2-4 ہاتھ اٹھیں گے اور جمعے کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کیا یہی اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کیا یہی اللہ کی اطاعت ہے؟ کہ یہی نبی کی اطاعت ہے؟ نبی کی اطاعت کا جذبہ دل کے اندر ہر وقت موجود ہونا چاہیے، ہر وقت یہ جذبہ ابھرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم کی تعمیل ہو، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کے جتنے حقوق اللہ رب العزت نے رکھے ہیں وہ تمام حقوق پورے کرنے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی کی قدر کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو پورا کرتے ہیں، جب ہم سب واقعتاً اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جب ہم ناموس رسالت کی تب ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا کہ کسی نے شان میں گستاخی کی اور آپ جا کر کے لڑے بھیڑے اور بجائے فائدے کو اور اپنی ذات کو اور دوسرے
کئی لوگوں کو آپ کی ذات سے نقصان پہنچ گیا، بلکہ محبت یہ ہے کہ آپ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے لیے تیار ہوں، ایک ایک حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والے ہوں۔ جب غیر دیکھے گا کہ مسلمان تو اپنے نبی کی ایک ایک سنت سے پیار کرتا ہے، اس کے نبی کا ایک ایک شعار، اس کے نبی کا ایک ایک شعار اس کے لباس کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر، اس کے تن کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے، تو غیر آپ کے سامنے آپ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، غیر آپ کے سامنے آپ کے نبی کی شان میں غلط الفاظوں کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج غیر دیکھتا ہے، آج غیر دیکھتے ہیں کہ مسلمان نے تو اپنے نبی کے شعار کو بھلا دیا ہے، مسلمان تو اپنے نبی کے شعار سے محبت نہیں کرتا، مسلمان تو اپنے نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتا، مسلمان تو اپنے نبی کے حقوق سے محبت نہیں کرتا، تو اس کے سامنے چاہے جو کرو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہمارا عروج ہو، آج ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کا اظہار کریں، تو ہر موقع، ہر لمحہ، جیسی بھی ضرورت ہو، اللہ کے نبی کے محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہ اصل سچی اور پکی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔